اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس میں ہمارا درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 اور 3 اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ الذین یؤمنون بالغیب، پچھلی آیت مبارکہ میں تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ متقی لوگ کون ہیں۔ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا، فرما دیا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسرا وصف جو ہے تقوی کرنے والوں کا، متقی لوگوں کا، وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز کو قائم رکھنے کا مقصد اس کو پورے اہتمام کے ساتھ، مقررہ وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کا ڈر، خوف اور محبت دل میں رکھتے ہوئے ادا کرنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں، غربا میں، مساکین میں، عزیزوں اور رشتہ داروں میں، دنیا کی بھلائی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر سانپ بن کر نہیں بیٹھتے، وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو اتارا گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ اتارا گیا وہ اس پر پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے اتارا گیا، یعنی جو کتب سماوی، اللہ کی آسمانی جو کتب ہیں جو اس سے پہلے اتاری گئی ہیں، ان پر بھی یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی توجہ طلب ہے کہ بعض ہمارے مسلمان دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرانی کتب سماوی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، ان کو سمجھنے کی، ان کو دیکھنے کی یا ان کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ ہم ان کو جو ہے بالکل منوان عمل نہ کریں کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس میں جو کہ قرآن پاک میں تفصیل سے نہیں ہے۔ مثلا انبیاء کرام کا ذکر ہے تو یہاں قرآن پاک میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کبھی کسی پیغمبر کا ذکر ہے زمانہ کے لحاظ سے پہلے، کبھی بعد، جبکہ بائبل میں جو ہے ترتیب کے ساتھ ذکر ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، عمل کرنا ہم نے قرآن پر ہے، لیکن اس میں سے جو چیزیں ہماری معلومات میں، کیونکہ تمام ہی قومیں پہلے مسلمان تھیں جب تک وہ اللہ اور اللہ کے دین پر چلتی رہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے رسول جو اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل بھیجے ان کے کہنے پر چلتی رہیں، وہ مسلمان ہی تھے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا ہے کہ وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی، بھیجی ہوئی تمام کتب سماویہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
ہمیں ان کتب پر ایمان اور یقین رکھنا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پہ اتارا اور جو ان پر اتارا ہم نے سب پہ ایمان رکھنا ہے، لیکن عمل ہم نے قرآن پاک پہ کرنا ہے۔ آگے ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پھر ایک نقطہ ہے کہ جو 4 پہلی نشانیاں متقی لوگوں کی بتائی گئی ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اس سے پہلے کتب اتاری گئی، یا یہ جو لیکن یہاں جو 5ویں صفت یا وصف بیان کیا گیا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یقین رکھتے ہیں، وہاں ایمان کا تذکرہ ہے اور یہاں یقین کا، وہاں ایمان لانا ضروری ہے اور یہاں پورے وثوق کے ساتھ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا لائیں گے جہاں تمام مسلمانوں کو پھر اکٹھا کیا جائے گا اور سب کا ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اچھے کام پہ اجر اور برے کام پہ سزا ملے گی۔ ہمیں اس پر پورا یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابتدا ہی میں جو لوگ کسی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں کہ نیک لوگ کون ہیں، اللہ والے کون ہیں، آپ ان میں 5 صفات یہ دیکھیں گے۔ اگر یہ 5 صفات نہیں ہے تو وہ انسان متقی یا تقوی کہلانے والا حق کا حقدار نہیں ہے، جب تک وہ ان 5 باتوں پر کون سی؟ ایمان بالغیب، اللہ پر بغیر دیکھے، اللہ اور اللہ کے احکام پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک بن دیکھے ایمان رکھنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا۔ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز ہی دین ہے، مومن اور کافر کے درمیان نماز ہی فرق ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ وہ نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ پہ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ، اور جو ایمان رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب پر اور پچھلی کتب پر بھی، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کا دن ہوگا اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ یہ اصل میں متقی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔